سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 2 ہے، یعنی یہ دوسری سورت ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیتوں کا نزول ہوا، پھر مختلف سورتوں کا نزول ہوتا رہا، مختلف آیتوں کا نزول ہوتا رہا، اور وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر مدینہ شریف میں مکمل ہونے والی آخری سورت سورہ بقرہ ہے۔ 10 سال تک اس کی مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری سے چند دن پہلے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت نازل ہوئی اور یہ سورت مکمل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ فلاں سورت مدنی ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ فلاں سورت مکی ہے، اس کے معنی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اپنی تفسیر خزائن العرفان میں تفسیر خازن کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 6121 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک منفرد گائے کا واقعہ بیان کیا گیا، تو اس مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو اس سورہ مبارکہ میں کئی واقعات بیان کیے گئے، لیکن گائے والا واقعہ یہ ایک منفرد واقعہ ہے جو کسی اور صورت میں بیان نہیں کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس ماحول میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی؟ تو شان نزول کے اعتبار سے ایک اجمالی شان نزول ہوتا ہے اور ایک تفصیلی شان نزول ہوتا ہے۔ تفصیلی شان نزول سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی۔ وہ تو انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفسیر میں مختلف مواقع پر آپ سماعت کریں گے۔ اجمالی شان نزول سورہ بقرہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کا مقابلہ مشرکین مکہ سے تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے بغض و عناد رکھتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں شرک کی مذمت کی گئی، بتوں کی مذمت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا۔ چونکہ مشرکین مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے تو آخرت ضرور واقع ہوگی، اس پر دلائل مکی صورتوں میں بیان کیے گئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، یہودی علماء اور یہودی مدینہ شریف کے اندر اور آس پاس رہتے تھے، تو سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کا رد کیا گیا اور یہودی علماء کی خرابیوں اور برائیوں کو بیان کیا گیا تاکہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں۔
دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں میں نفرتیں تھیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے اور مل کر اسلام کی مخالفت کرنے لگے. تو اس لیے سورہ بقرہ میں عیسائیوں کا بھی رد ہے اور ان کے علماء کا بھی رد ہے. جو مشرکین تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد جو مشرکین اور کافر تھے، وہ چونکہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے تو وہ ان کے ساتھ مل گئے، تو ان کا بھی رد کیا گیا. چوتھا طبقہ جو مدینہ منورہ میں تھا وہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ مدینہ شریف کے لوگ اسلام لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ محبت کرنے لگے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اگر بالکل کھل کر مخالفت کریں گے تو ہمارا مدینہ شریف میں رہنا مشکل ہو جائے گا. ہم مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں اور کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے اسلام نہیں لائے، دل سے وہ مومن نہ تھے، جنہیں منافقین کہا گیا. تو اس سورہ مبارکہ میں ان کی شرارتوں، ان کے شر کا ذکر ہے اور ان کے عیوب کو بیان کیا گیا، مسلمانوں کو ان سے خبردار کیا گیا. تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، 1000 نہیں ہیں، 1000 حکم ہیں، 1000 خبریں ہیں. یعنی یہ سورہ مبارکہ وہ صورت ہے کہ تمام صورتوں کے مقابلے میں شرعی احکام اس سورہ مبارکہ میں سب سے زیادہ ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 780، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. بعض احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے 3 دن تک شیطان اور جنات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ احادیثیں ہمارے لیے واقعی مشعل راہ ہیں. اگر ہم ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ اپنے گھر میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی گھر شیطانی اثرات سے، جادو ٹونے سے، نظر بد سے اور آسیب سے محفوظ رہے گا. اسی طرح اس حدیث پاک میں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں کو ویران نہ کرو. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو وہ ایک ویران گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو وہ نور و برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی روزانہ گھر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلم شریف حدیث نمبر 804، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، پس بے شک یہ قرآن کل بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. اقرأوا الزہراوین، البقرہ وسورۃ آل عمران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نوروں کی تلاوت کرو، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، سورہ آل عمران کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَافَّةٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں صورتیں کل بروز قیامت
دو بادلوں کی طرح، دو صاحبان کی طرح، دو پرندوں کی قطاروں کی طرح، صفوں کی طرح آئیں گی، اور جو انہیں پڑھنے والے ہوں گے ان کے اوپر یہ سایہ فگن ہوں گے۔ تو حاجان عن اصحابہما، یہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گے۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ فإن أخذها برکہ، پس بے شک اسے پڑھنے میں، اسے حاصل کرنے میں برکت ہے۔ وترکها حسرہ، اور اسے چھوڑ دینے میں حسرت، افسوس، ندامت ہے۔ ولا يستطيعها البطلہ، جادوگر سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا عادی ہو، کوئی جادوگر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ برکتوں سے مالا مال ہوگا۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ طبرانی اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کے اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی تدفین ہو جائے تو میت کو دفن کرنے کے بعد ہمیں یہ طریقہ سکھایا گیا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں مفلحون تک ہم میت کے سرہانے پڑھیں، اور پھر سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھیں۔ انشاءاللہ میت کی قبر میں نور، برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالی میت کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔